اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، ہمارا مسلسل یہ پروگرام حدود خدا کے حوالے سے جاری و ساری ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں اور ان حدوں کو کراس نہ کرو۔ جو بھی اللہ کے بنائے ہوئے قوانین سے تجاوز کرتا ہے بس ایسے لوگ ہی ظالم ہیں۔ لہٰذا اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں ہم نے ان روایات کو اس سلسلہ وار پروگرام میں ہمیشہ پیش کیا ہے کہ جن روایات میں اہل بیت علیہ السلام نے ان حدوں کا ذکر کیا ہے، ان سزاؤں کا ذکر کیا ہے کہ جو مختلف جرائم کی صورت میں شریعت نے مقرر کی۔ ہمارا سلسلہ گفتگو جہاں تک رکا تھا پچھلے بدھ کو، وہ زنا کی مختلف حوالے سے جو شریعت میں اس کے احکام ہیں، اور اسی حوالے سے گفتگو جاری و ساری تھی۔ آج ہم اسی سلسلہ کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس میں امیر المومنین علیہ السلام سے امام صادق علیہ السلام نے روایت کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کان من شریعتہم فی الجاہلیہ ان المرأة اذا زنت حبست فی بیت۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں، اسلام سے پہلے، اگر خدا نخواستہ کوئی عورت بدکرداری کرتی تھی تو اس کو اس کے گھر میں محصور کر دیا جاتا تھا۔ وَأُقِیمَ بَعْوَدُهَا حَتَّى يَأْتِيهَا الْمَوْتُ، یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی، وہ اپنے گھر میں ہی محصور رہتی تھی۔ وَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ نَفَوْهُ عَنْ مَجَالِسِهِمْ، اگر خدا نخواستہ کوئی مرد بدکرداری کرتا تھا تو اس کو اپنی مجلسوں محفلوں سے نکال دیتے تھے۔ وَشَتَمُوهُ وَآذَوْهُ وَعَيَّرُوهُ، اور اسے گالیاں دیتے تھے، اسے اذیت دیتے تھے اور اس کے لیے یہ بات عیب گردانتے تھے۔ وَلَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ غَيْرَ هَذَا، زمانہ جاہلیت میں یہی چیزیں وہ سمجھتے تھے کہ اس بندے کی سزا ہے۔ فقال اللہ سبحانہ و تعالیٰ فی اول الاسلام، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کے ابتدائی میں جو حکم نازل کیا وہ کیا تھا؟ واللاتی یاتین الفاحشہ من نسائکم، کہ آپ کی عورتوں میں سے اگر کوئی بدکرداری کا سبب بنتی ہے، انجام دیتی ہے، فاستشہدوا علیہن اربع منکم، تو اس بدکرداری پہ اگر چار عادل گواہ، چار گواہ اگر اس پہ گواہی دے دیتے ہیں، فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اگر وہ گواہی دے دیں تو پھر ان کو گھروں میں ہی قید رکھو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے۔ یعنی جیسے زمانہ جاہلیت میں ایک قانون تھا، اسلام نے شروع میں اسی قانون کو باقی رکھا۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ حل نکال دے۔ واللذان یاتیانہا منکم فعازوہما فإن تابا واصلحا فأعرضوا عنہما، اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان دونوں کو جو ہے نا ان سے روگردانی کریں، انہیں اذیت نہ دیں۔ ان اللہ کانا تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت جو ہے وہ اسلام کے شروع کے احکام میں آئی۔ پھر امام فرماتے ہیں فلما کثر المسلمون وقوى الاسلام، جب مسلمان زیادہ ہو گئے، اسلام زیادہ طاقتور ہو گیا، واستوحشوا امور الجاہلیہ، تو مسلمانوں کو پھر وہ جاہلیت والی باتیں اچھی نہیں لگتی تھیں۔ انزل اللہ تعالیٰ، پھر اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، کہ بدکار مرد اور عورت کو دونوں کو ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں۔
یہ قرآن کا حکم نازل ہوا۔ فالآیا نسخت حکمہا، یعنی پچھلی آیت میں جو حکم تھا وہ حکم منسوخ ہو گیا، اب جو بعد میں آیت آئی اس کے مطابق سزا یہ ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں گے ہر ایک کو، طبعاً وہ حاکم شرعی مارے گا۔ یہاں پہ یہ چیپٹر کلوز ہوا۔ ایک اور چیپٹر بھی صاحب وسائل الشیعہ نے اسی عنوان سے، یعنی حدود و تعزیرات کے عنوان سے قائم کیا ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں ثبوت الاحسان الموجب للرجم فی الزنا، کہ کب انسان کو کہا جائے گا کہ یہ محسن ہے۔ ایک اصطلاح ہے شریعت کے نگاہ میں کہ اس کو محسن کہا جائے گا، اور اس کو پھر سنگسار کیا جائے گا۔ اگر انسان محسن ہوگا تو اس کا حکم شرعی سنگسار کرنا ہے، تو یہ کب ہوگا؟ کب کہیں گے شریعت میں کہ یہ شخص محسن تھا یا محسن نہیں تھا؟ یہ کس طرح ہے؟ یعنی اس کو سادہ الفاظ میں لوگ شادی شدہ کہہ دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ شریعت میں تھوڑا دقت ہے اس سے زیادہ، انشاءاللہ روایت سے واضح ہو جائے گی بات۔ یہاں پہ ایک روایت جو ہے امام باقر علیہ السلام سے سوال ہوا، مل محسن رحمہ اللہ، امام سے سوال ہوا کہ محسن کسے کہتے ہیں؟ قال من کان لہو فرج یغدو علیہ ویروح فہو محسن، کہ وہ شخص محسن اگر بدکاری کرتا ہے اس کی سزا پھر 100 کوڑے نہیں ہے، شریعت میں اس کی سزا ہے سنگسار کیا جائے گا اس کو۔ تو یہ جو سزا ہے یہ کون سے محسن کو؟ ہر شادی شدہ کو؟ فرمایا نہیں، بلکہ وہ شادی شدہ شخص کہ جس کی زوجہ بھی اس کے پاس مہیا ہے یا اس زمانے میں کنیز تھی، تو یہ اس کے پاس مہیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ بدکاری کرتا ہے، تو ایسے شخص کو پھر سنگسار کیا جائے گا۔ لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہاں پہ یہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کی، اور اسی طرح اسی چیپٹر میں بہت ساری روایات ہیں، ان میں سے ایک اور روایت بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سال تو ابا عبداللہ علیہ السلام المحسن، کہ شادی شدہ شخص جس کے اوپر حکم ہے کہ سنگسار کیا جائے اگر وہ برا کام کرے، تو وہ کون سا شادی شدہ شخص ہے؟ ہر شخص ہے یا اس کو خاص کنڈیشنز ہیں، شرائط ہیں؟ فرمایا الذی یزنی وعندہ ما یغنیہ، وہ شخص جس کے پاس کنیز اس زمانے میں تھی یا مثال کے طور پہ زوجہ تھی، اس کے باوجود فاحش کام کرتا ہے، بدکاری کا کام، تو ایسا شخص اسلام میں محسن اسے قرار دیں گے، اور اس شخص کے اوپر سزا جو ہے وہ سنگسار کرنا ہے، نہ کہ اسے کوڑے مارے جائیں گے۔ اسی چیپٹر میں اور بہت ساری روایات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان تمام روایات کا نتیجہ اور خلاصہ یہی ہے کہ امام علیہ السلام نے بتا دیا کہ جیسے کہ ایک آیت میں بھی امام نے تفسیر فرمائی، قرآن میں ہے والمحصنات من النساء، کہ عورتوں میں سے کچھ عورتیں محسن ہیں، یعنی عام ترجمہ شادی شدہ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ امام علیہ السلام نے ہن ذوات الازواج، یعنی جو شوہر یعنی شادی شدہ بھی ہوں اور شوہر بھی پاس ہوں، تو اس کو محسن کہا جائے گا۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ہن العفائف، کہ آپ سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تورات و انجیل کی بات ہو رہی ہے، ان میں سے بھی محسنات ہیں، مستورات۔ امام فرماتے ہیں وہ عورتیں جو پاک دامن ہیں۔ تو بعض مقامات پہ مقصود محسن سے پاک دامن ہے، بعض سے میں مراد شادی شدہ ہے، اور پھر اس میں آگے شرائط ہیں کہ وہ شادی شدہ اگر ہے تو اس کی زوجہ اس کے پاس تھی یا نہیں تھی، نہیں تھی تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، پاس تھی تو اس کو، پھر اس نے غلط کام کیا تو اس کو سنگسار کیا جائے گا، امام کے حکم سے، نبی کے حکم سے، یا مجتہد جامع شرائط کے حکم سے۔ جب اس قضیہ ثابت ہو جائے، 4 عادل گواہوں کی روشنی میں ثابت ہو جائے حاکم شرعی کے پاس، تو پھر وہ حکم دیں گے کہ یہ سنگسار کا یا کوڑوں کا، جو بھی اس کا مناسب اس کے لیے شرعی حکم ہوگا۔ یہاں پہ ایک اور چیپٹر بھی اسی چیپٹر کی آگے تکمیل ہے، تتمہ ہے، اس حوالے سے کہ کون سا شخص ہے اگرچہ وہ شادی شدہ ہے لیکن اس کو محسن نہیں کہیں گے۔ تو ایسی صورت میں کچھ روایات ملتی ہیں۔ امام علیہ السلام سے سوال ہوا، امام صادق علیہ السلام سے، قالا یعنی محسن کے بارے میں، فرمایا لا یرجم الغائب عن اہلہ، وہ شخص جو اپنے بیوی سے غائب ہے، دور ہے، کہیں سفر پہ ہے، اور پھر اس نے برا کام کیا تو اس کو سنگسار نہیں کیا جائے گا،
بلکہ کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے بعض اور روایات بھی، باب حد السفر المنافق، پھر امام سے سوال ہوا کہ کتنا سفر انسان کرے، سفر کوئی تھوڑا کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے، کوئی لمبا سفر ہوتا ہے، تو وہ سفر کی بھی کوئی حدود ہیں شریعت میں کہ کتنا سفر اس نے کیا ہے تو اس کو محسن کہیں گے، کتنا سفر نہیں کیا تو محسن نہیں کہیں گے، تاکہ اس کی سزا کا تعین ہو سکے۔ یہاں پہ راوی سوال کرتا ہے امام صادق علیہ السلام سے، اخبرنی عن الغائب عن اہل یزنی حال یرجم اذا کان له زوجہ وهو غائب عنہا، کہ اگر ایک شخص جو ہے اس کی زوجہ ہے لیکن اس سے غائب ہے تو پھر بھی اس کو سنسار کیا جائے گا، اس نے برا جب کام کیا تھا؟ تو امام سے سوال ہوا، کہا لا یرجم الغائب عن اہلہ ولا المملک الذی لم یبن باہلہ ولا، قلت ففی ای حد سفر، یہ ہمارا محل کلام ہے کہ اس کے سفر کی حد کتنی ہے، کتنا سفر کر لے کہ اب اسے کہا جائے کہ یہ اپنی زوجہ سے غائب ہے، پاس نہیں ہے۔ ایو حد سفر ہی لا یکون محسنا، قال اذا قصر وافطر فلیس بمحسن، کہ اگر ایک شخص نماز قصر پڑھتا ہے، اگر روزے سے تھا تو روزہ افطار کرنا پڑے گا سفر میں، تو پھر اس کو ہم محسن نہیں کریں گے، یہ کہیں گے، یعنی وہ غائب ہے اپنی زوجہ سے اگرچہ شادی شدہ ہے، پھر اس کی سزا 100 کوڑے ہے، پھر اس کی سزا سنسار نہیں ہے۔ اب قصر عام طور پہ معروف ہے کہ اگر ایک شخص اپنے وطن سے جب سفر کا ارادہ کرتا ہے اور آنے جانے کا کم از کم فاصلہ 44 کلومیٹر بنے، ایک طرف 22 کلومیٹر بن رہا ہے یا اس سے زیادہ بن رہا ہے، تو پھر وہ شخص شرعاً مسافر ہے اور اس کی نماز 4 رکعتی 2 رکعتی پڑھے گا، جیسے ظہر اثر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اور روزہ اس کا قصر ہو جائے گا۔ لیکن یعنی ماہ رمضان تھا، روزہ اس نے رکھنا ہے اگر گھر پہ ہے، لیکن جب وہ ایسی جگہ پہنچ جائے کہ جہاں پہ اس کو اپنے علاقے یعنی اپنے گاؤں محلے کی شہر کی آبادی اب نظر نہیں آ رہی، اتنا دور چلا جائے، تو پھر وہ اس کے بعد اس کا روزہ قصر ہوگا، اس کے بعد وہ کھا پی سکتا ہے اگر اس کا سفر 44 کلومیٹر آنے جانے کا یا اس سے زیادہ ہے۔ ہاں اگر زوال کے بعد نکلا ہے گھر سے تو پھر روزہ پورا کرے گا، اس کی تفصیل پھر روزے کے حکام میں آئے گی۔ تو یہ بات امام علیہ السلام نے فرما دی کہ جب شرعی طور پہ اس کو مسافر کہا جائے، 44 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر اس نے کرنا ہے یا ارادہ کر لیا ہے، اب وہ محسن نہیں کہلائے گا، یعنی اب اس کی سزا سنسار نہیں ہے، اس کی سزا کوڑے ہوگی۔ یہاں پہ ایک اور جو ہے نا چیپٹر اسی حوالے سے، کہ اگر کوئی مرد عورت جو ہے نا عدت کے دوران، کسی عورت کی عدت ہے، طلاق ہو گئی، مہینے تک اس کو عدت میں رہنا ہوگا، اور یا شوہر فوت ہو گیا، 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہوتی ہے، تو وہ عدت وفات اسے کہتے ہیں، وہ 3 مہینے والی عدت طلاق ہے۔ اگر کسی عورت کی عدت تھی، اس عدت میں غلط کاری ہوئی، تو اس حوالے سے امام سے سوال ہوا، تو امام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا عن علی علیہ السلام، پہلے علی ابن جعفر عن اخی قال سألته عن رجل طلق او بانت امرته ثم زنا ما علیہ قال الرجم۔ امام سے سوال ہوا، ایک شخص نے طلاق دے دی اور اس کو طلاق بائن تھی، یعنی اب وہ رجوع نہیں کر سکتا تھا، یعنی مثلا تیسری طلاق تھی، یا وہ عورت کی عمر اس قدر ہو گئی تھی کہ اس عمر کے بعد اب رجی طلاق نہیں ہوتی، تو جو بھی طلاق بائن کی اقسام ہے اس اعتبار سے امام فرما، سوال یہ ہوا کہ طلاق بائن تھی، رجعت والی رجوع والی طلاق نہیں تھی، تو پھر اس نے غلط کاری کی اس مرد نے اس عورت سے کہ جس کی طلاق بائن تھی، تو کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا اس کو رجم کیا جائے گا، یعنی سنسار کیا جائے گا۔ اسی طرح اس حوالے سے کچھ اور چیپٹر ہیں جو اسی طرح کے احکام کو بیان کر رہے ہیں۔ طبعاً ان احکام کے بیان کرنے کا مقصد یقیناً شرعی حکومت قائم نہیں ہے، امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ شرعی حکومت قائم کریں گے، اور یہ سزائیں اپنے جو نانا کے دین کی ہیں وہ ان کو نافذ کریں گے، اور بغیر گواہوں کے وہ فیصلہ کریں گے، اپنے علم سے لوگ جہاں بھی کوئی گناہ کرے گا اس کو بلوا سزا دے دیں گے، جیسے داؤد علیہ السلام اپنے علم سے فیصلہ کرتے تھے جو خدا نے ان کو عطا کیا تھا، وہ گواہ طلب نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح دنیا میں عدالت، انصاف اور دینداری قائم ہوگی۔
اور موجودہ زمانے میں ان سزاؤں کے بیان کرنے کا مقصد فقط یہی ہے کہ لوگ خوف خدا کریں۔ آج بھی میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار میں یہ روایت موجود ہے، اپنے اصحاب سے ارشاد فرما رہے تھے کہ اس زمانے کی کیا حالت ہوگی جس زمانے میں تمہاری عورتیں جو ہیں وہ فاسد ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان بد کردار ہو جائیں گے۔ تو لوگوں نے تعجب کیا کہ یہ کیا ہوگا مانو کے اندر، تو آپ نے فرمایا اس سے بھی تعجب والی بات یہ ہے، اس سے بھی شر والی بات یہ بتاؤں کہ لوگ جو نیکی ہوگی اس کو چھوڑ دیں گے، یعنی نیکی کو چھوڑ دیں گے اور برائی کو اپنا لیں گے۔ تو لوگوں نے پھر تعجب کیا، ہم نے فرمایا لوگ نیکی کو، اس سے بھی تعجب والی بات یہ ہوگی کہ میری امت میں ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ برائی کا حکم دیں گے اور نیکی سے جو ہے نا روکیں گے لوگوں کو، یہ نوبت بھی آ جائے گی۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہیں، بہت ساری روایات میں مولا علی علیہ السلام کی آخری زمانے کی جو علامات ذکر ہوئی ہیں، قیامت سے پہلے، ظہور امام زمانہ سے پہلے، اس میں بھی فتن کتاب ہے کہ اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ واقعات ہیں، اور کتابوں میں ہے کہ جس زمانے میں جو آج کل کی دنیا میں فحاشی، بے حیائی، بے دینی، بے غیرتی، بدکاری پھیل گئی ہے، حتیٰ مسلم کنٹریز کے اندر، نوجوانوں کے اندر، اس کی ساری خبریں مولا علی نے پہلے دے دی تھی۔ اور جو ہے ان چیزوں سے اگر علماء بھی نہ روکے، متدین علماء بھی، متدین لوگ، مومنین بھی اگر ان چیزوں سے، بدکاریوں سے نہیں روکیں گے تو وہ بھی گناہ میں برابر کے شریک ہیں، یعنی ان کو بھی گناہ ہوگا اگر نہیں روکیں گے ان برائیوں سے۔ جیسے کہ قرآن میں بعض آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلهم یحذرون، کہ ایک گروہ ہونا چاہیے جو دین کو سمجھے، دین میں فقاہت حاصل کرے، اور جب وہ اپنا اس دین کو سیکھ لیں تو آپ ہم کو پھر ان خدا کی نافرمانیوں سے، خدا کے عذاب سے ڈرائیں، تاکہ لوگ خدا کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں، اپنی دنیا و آخرت سنوار لیں۔ تو یہاں پہ ایک اور چیپٹر بھی اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اسی ضمن میں، جس میں مختلف قسم کی روایات ذکر ہوئی ہیں۔ میں چاند ایک چیدہ مہم روایات سے بات واضح ہو جائے، ورنہ ہر چیپٹر میں بہت زیادہ روایات علماء کیوں ذکر کرتے ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ایک آدھ روایت ہے، یعنی بہت ساری روایات، بہت سارے ائمہ سے یہ چیزیں وارد ہوئی ہیں، اور بات یقینی ہے، قطعی ہے، یہ سزائیں شریعت نے مقرر کی ہیں انسانیت کی فلاح کے لیے، نسلوں کے حلال آگے بڑھنے کے لیے، معاشرے میں عفت و طہارت و نیکی کو فروغ دینے کے لیے، لوگوں کی زندگی پرسکون بنانے کے لیے، لوگوں کی آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سزائیں مقرر کی ہیں۔ جیسے قتل کی سزا اسلام نے قتل مقرر کی ہے، لیکن حاکم شرعی کے حکم سے ہوگا، ہر ایک بندہ قتل کا بدلہ نہیں لے سکتا، تو وہ پہلے ثابت کرنا ہوگا پھر اس کے بعد۔ تو یہ قتل کی سزا قتل کیوں ہے؟ لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اے عقل والو تمہارے لیے قصاص لینے میں زندگی ہے، حالانکہ قصاص کے بدلے میں قصاص ہوگا تو قتل ہوگا شخص۔ زندگی کیسے ہے؟ یہ فلسفہ قرآن ہے، یہ فلسفہ اسلام ہے۔ زندگی یہ ہے کہ جب بندے کو پتہ ہوگا کہ میں نے قتل کرنا اور مقابلے میں شریعت کے حکم سے مجھے قتل ہونا ہے، تو وہ قتل سے رکے گا، قتل و غارت رک جائے گی، جرائم رکیں گے، ظلم و ستم رکے گا۔ یہ اسلام کا فلسفہ ہے۔ تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، کچھ لوگ سمجھیں گے یہ تو بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، یہ جب یہ سزائیں نافذ ہوں گی جس زمانے میں ہوتی تھیں، رسول خدا کے زمانے میں، مولا علی کے زمانے میں جب یہ سزائیں نافذ ہوتی تھی، یا امام زمانہ کے زمانے میں ہوں گی، تو لوگ تب برائیوں سے رکیں گے، لوگ ویسے نہیں رکیں گے جب تک ان پہ یہ سزائیں نافذ نہیں ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے سزاؤں کا فائدہ یہ ہے کہ معاشرے میں جرائم ختم ہوتے ہیں، معاشرے میں بے حیائی، بے دینی ختم ہوتی ہے، معاشرہ ایک پرسکون جنت نما معاشرہ بن جاتا ہے۔ تو یہی ان سزاؤں کا فلسفہ ہے، اور یہ سزائیں پھر اس انسان کو پاک بھی کرتی ہیں، یعنی اگر واقعاً وہ توبہ کر لیتا ہے تو آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا۔ تو یعنی جس نے سزا پائی کوڑے کی شکل میں، سنسار کی شکل میں، اس نے بھی اپنی آخرت بچا لی، دوسرے لوگوں کو بھی عبرت ہو گئی۔ تو یہ سارا فلسفہ اسلام کا جو بہت خوبصورت فلسفہ ہے، آج دنیا کی جو سزائیں ہیں وہ ظالمانہ سزائیں، وہ ظالمانہ سسٹم ہے تھانے کا، اس میں
ممکن ہے بندے نے جرم ہی نہیں کیا اور اس کی پوری زندگی قید خانے اور جیل میں گزر جاتی ہے، پیسہ لگ جاتا ہے، پتہ چلتا ہے جی 40 سال بعد 30 سال بعد کہ یہ تو بری تھا، اس کا کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ نظام اسلام نے ایسا نظام نہیں دیا، ظالمانہ نظام۔ یہاں پہ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں، ایک اور چیپٹر میں سوال ہوا امام رضا علیہ السلام سے، ان رجل وطا جاری امرتہ ولم تحبها له قال هو زان علیہ الرجم۔ پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے، کنیزیں ہوتی تھیں صدر اسلام میں، تو اس طرح کے مسائل تھے۔ سوال اس نے یہ کیا کہ ایک شخص ہے، اس نے اپنی زوجہ کی کنیز، یعنی کنیز اس کی نہیں تھی بلکہ اس کی زوجہ کنیز تھی، تو اگر کنیز اس کی ہوتی تو اس کے لیے شرن جائز تھی۔ اب تو کنیزوں کا دور نہیں رہا، اس زمانے میں کنیزوں کا دور تھا، شرن شریعت نے اس کے لیے یعنی ایز اے زوجہ حلال قرار دیا تھا۔ اب کنیز تھی اس کی بیوی کی، اور بیوی نے اس شوہر کے لیے ہبہ نہیں کی تھی کہ آپ کے لیے جائز ہے۔ ایسی صورت میں اس شوہر نے اپنی بیوی کی کنیز سے بدکاری کی۔ یہ سوال ہوا امام رضا علیہ السلام سے، قال هو زان علیہ الرجم، اس شوہر نے اپنی بیوی کی کنیز سے زنا کی ہے، لہذا اس کو سنسار کرنا اس کا شرعی حکم ہے۔ اب یہاں اس مسئلے کو اس لیے بیان کیا گیا، اگرچہ کنیزیں نہیں ہیں لیکن دنیا میں دیکھیں اب کہ پردہ چونکہ ختم ہو گیا، دفتروں میں اور مستورات بیٹھی ہیں، بینکوں میں، سکولوں میں، کالجوں میں، ہاسپٹلز میں، کوئی شعبہ نہیں چھوڑا، دکانوں پہ لے آئے، گاڑی بسوں میں کنڈکٹر بنا دیا عورتوں کو اپنا بزنس چمکانے کے لیے، نرسوں کو اسی طرح اپنا ادھر ایروپلین میں تو پرانا وہ چلا رہے تھے۔ تو یہ اپنی دنیا کمانے کے لیے عورت کو ایز اے پیس انہوں نے پیش کیا تاکہ لوگوں کو کھینچ کے جو ہے نا اپنا پیسہ کمائے، عورت کی عزت کو تباہ کیا، عورت کے مقام کو گرا دیا غربی دنیا نے یہ فکر دے کے۔ حالانکہ اسلام نے عورت کو عزت دی تھی، اس کو احترام دیا تھا، ماں کی حیثیت سے اس کے قدموں میں جنت رکھ دی، بیٹی کو رحمت بنایا، بیوی کو شوہر کا آدھا ایمان مکمل کرنے والا بنایا تھا۔ لیکن غربی دنیا پرست دنیا نے، مادی دنیا نے اسی عورت کو ایک ایسا پیس بنا دیا کہ جس کو اپنی دنیا اور ہوس اور مادہ اور پیسہ کمانے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اب لوگ اس دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ غربت ہے، یہ ہے۔ اللہ نے عورت کی ذمہ داری نہیں لگائی، نان و نفقہ کی ذمہ داری مرد کی ہے، چاہے باپ ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کے اوپر عورت کی ذمہ داری گھر سنبھالنا ہے تاکہ ایک بہترین باعفت پاکیزہ معاشرہ تشکیل پائے۔ تو یہ جو معاشرہ، میں اس لیے اس روایت کو ذکر کیا، اگرچہ اب کنیزیں نہیں ہیں لیکن لوگ گھروں میں ملازمتیں رکھتے ہیں، عورتیں مختلف کنٹریز میں جا کے جابز کر رہی ہیں، مختلف اکیلی جاتی ہیں۔ مثلا آج کل یہ پنجاب میں جو واقعہ ہوا، کالج میں بچی جا رہی ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ تو یہ جو ہم درندہ معاشرہ ہے، بے دین معاشرہ ہے، جس میں دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، دین سیکھنا نہیں چاہتے، کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں بچوں کی 4 دن کی دنیا کے لیے، ایک اچھے کالجوں میں کہتے ہیں پڑھائیں، اچھی یونیورسٹیوں میں پڑھائیں ان کو، لیکن ساتھ دین بھی تو ان کا حق ہے، ان کو سکھائیں۔ ایسے والدین آنکھ ہوں گے روز قیامت کہ جو اولاد کو دین کے لازمی چیزیں نہیں سکھواتے، دنیا کی ٹیوشن کے لیے کتنے پیسے لگاتے ہیں، روپے فیسیں دیتے ہیں کالجز کی، ایک ڈاکٹر اب بننے کے لیے کئی کروڑ روپے لگ جاتے ہیں، اور بعد میں وہ کسائی بن کے مریضوں سے وہ غلط ٹیسٹ لکھ کے، اس کی زیادہ میڈیسن لکھ کے، اس سے وہ کسائی بن کے وہ کماتا ہے پیسے۔ وہی ڈاکٹر جو کروڑوں لگاتا ہے وہ اربوں کماتا ہے۔ تو یہ معاشرہ بن چکا ہے، ایک حیوانی معاشرہ۔ تو اس دنیا کے سسٹم میں جہاں ہر طرف ہوا و ہوس ہو، بے دینی ہو، دین سیکھنا نہیں چاہتے لوگ، دین پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، ایسے معاشروں کے لیے یہ روایت ہے کہ ایسے شخص، اور بعض روایت میں ہے کہ جب کوئی مرد عورت اکیلے، چاہے گاڑی میں ہوں، چاہے وہ کمرے میں ہوں، چاہے آفس میں ہوں، کسی جگہ ہوں، تو تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے جو وسوسے ڈالتا ہے اور ان کے درمیان پیغام رسانی کرتا ہے اور ان کو غلط کاری کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آج یہ جو نیٹ کا سسٹم آیا، موبائل سسٹم ہے، یہ بھی اسی طرح ہو گیا کہ ایک بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ادھر کائنات میں پتہ نہیں کتنی عورتیں بیٹھی ہیں۔ اب تو اڈے کھل گئے، پہلے کبھی کوئی ایک اڈا کسی ملک میں یا شہر میں ہوتا تھا، جگہ اڈے کھل گئے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل آ گیا، وہ جو پیغام رسانی کرے، غلط چیزیں دیکھے، غلط میسج کرے، غلط لوگوں سے بات کرے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ دیکھیں اسلام نے اس کا سابقہ سولوشن کہ اگر کوئی ایسی نامحرم عورت، گھروں میں آج لوگ عورتیں رکھتے ہیں یا کام پہ عورتیں آتی ہیں، یا ایسے طبقات ہیں بعض ہمارے معاشروں میں
کہ وہ اپنے آپ کو، ان کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں، وہ گھر میں نوکرانیاں رکھ لیتے ہیں۔ اب کتنے قسم کے فساد ہو رہے ہیں۔ پہلے تو اس طرح نامحرم عورت کو کسی گھر میں کام کرنا ہی نہیں چاہیے، پہلی تو بات۔ اگر بہت ہی کوئی مجبوری ہے تو اس کو دین سمجھ کے عمل کر کے اپنے پردے عزت کی اگر حفاظت کر سکتی ہے تو وہ کام وقت مناسب پہ کسی محرم کے ساتھ کر سکتی ہے بیٹھ کے، یعنی ساتھ محرم بھی ہو، بیٹا ہو کوئی ساتھ ہو، یا کوئی عورت گھر میں اور بھی موجود ہو جو مثلاً وہ اس کی بندے کی وائف ہے، تو اس صورت میں کام کیا جائے۔ گھروں میں کام جا کے کرنا، اور کیا کیا قصے آ رہے ہیں اور میڈیا پہ آ رہے ہیں، تو یہ امام علیہ السلام نے بتا دیا اگر ایسا شخص کو غلط کاری کرے گا تو وہ سزا رجم ہے، سنگسن ہے۔ یہاں پہ اس میں بس چند ایک روایات پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کی خدمت میں یہ ساری چیزیں اجمالی طور پہ پیش کر دی جائیں، ورنہ بہت زیادہ تفصیل میں چلے جائے گی بات۔ یہاں پہ ایک اور چیپٹر ہے، ان غیر البالغ اذا زنا بالبالغ فعلیہ التعزیر وعلیہ الجلد للرجم، یعنی سابقہ زمانوں میں بھی بعض ایسے واقعات ہیں کہ جن کا حکم ائمہ نے دیا۔ دیکھیں آج میڈیا کے زمانے میں یہ واقع تقریباً جو ہے نا اب بڑھتے جا رہے ہیں کہ ایک طرف بالغ عورت ہے اور دوسری طرف کوئی نابالغ بچہ ہے، اگرچہ وہ اس مرحلے تک نہیں پہنچا، لیکن وہ بعض ایسے مرحلے بالغ سے پہلے بھی آتے ہیں، ان کے اندر وہ ایک غلط خیال، جب جو میڈیا آج بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیے گئے جو مرضی دیکھیں، تو وہ اب بچے پرانے زمانے کے بچے نہیں رہے، اب تو ان کے سارا گند لا کے والدین نے رکھ دیا ان کو موبائل دے کے۔ بھائی کارٹون اگر دکھانے ہیں تو کوئی خاص قسم کا آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے دے دیں، اچھے کارٹون جو ان کی بھی کرے، اور 1 گھنٹہ آدھ ان کو دکھا دیں، اور وہ اس میں نیٹ ہی نہ چیز کھلے ہی نہیں۔ لیکن آپ نے تو اپنی جان چھڑانے کے لیے بہت سارے بہن نے، ماؤں نے، کہ ہماری جان تو نہیں کھائے گا، وہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیے، پوری دنیا کا گند سامنے پر، اب وہ جو مرضی دیکھے، اب وہ بچے نہیں رہے۔ تو دیکھیں یہ 14 سال پہلے امام نے ایسے مسائل کا حل بھی دیا، ایسے مسائل کی سزا بھی بتا دی ہے کہ اگر نامحرم کوئی عورت تھی اور وہ بالغ تھی اور وہ بچہ ابھی بالغ تو نہیں ہوا تھا لیکن بلوغ کے قریب قریب تھا، اور اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو اس کو حکم امام نے بتا دیا۔ سوال امام صادق علیہ السلام سے ہوا، فی غلام صغیر لم یدرک ابن 10 سنین زنا بعمرۃ، ایک جوانی کے قریب قریب پہنچنے والا بچہ تھا اور اس نے ایک عورت سے غلط کاری کی جو بالغ تھی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ قال یجلد الغلام دون الحد وتجلد المرء الحد کاملا، کہ عورت کو پوری حد اس پہ جاری ہوگی، 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اس جو ابھی جوانی کے قریب قریب جا رہا تھا اس کو جو ہے نا حد سے کم، یعنی 100 سے کم کوڑے مارے جائیں گے، جو اس کے لیے حاکم شرعی اس کی عبرت کے لیے مناسب سمجھے گا، 60 کوڑے، 70 کوڑے، 80 کوڑے، وہ اس کی سزا ہوگی۔ اب یہاں پہ اسی طرح اس چیپٹر میں بھی اور روایات ہیں جو اسی معنی پہ اور یہی بات کر رہی ہیں جو اس روایت میں بھی موجود ہیں۔ اور ایک اور چیپٹر میں فرماتے ہیں ثبوت التعزیر بحسب ما یراہ الامام علی الرجلین والمرأتین والرجل والمرأة اذا وجدا فی لحاف واحد۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 2 مرد یا 2 عورتیں یا ایک مرد اور عورت کسی ایک کپڑے کے نیچے، رضائی کے نیچے، کمبل کے نیچے وہ اکیلے لیٹے ہوئے ہیں، محرم بھی نہیں ہے اور کوئی ایسی اور مجبوری بھی نہیں، جیسے روایت میں کہ مثلا اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی سردی سے بچنے کے لیے، مثال کے طور پر ایسی مجبوری نہیں، اگر ایک رضائی کمبل میں ایک کپڑے کے نیچے نامحرم مرد ہوں یا عورتیں ہوں یا نامحرم مرد اور عورت ہوں، ان کی سزا کیا ہے؟ یہ بھی امام علیہ السلام نے اس چیپٹر میں مختلف روایات ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے، فرمایا حد الجلد ان یوجد فی لحاف واحد ورجلان یجلدان اذا وجد فی لحاف واحد الحد اچھا اگر 2 مرد اکٹھے پائے جائیں ایک ہی رضائی کے نیچے، ایک ہی کمبل کے نیچے، تو ان کے اوپر بھی حد جاری ہوگی، یعنی 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ والمرأتان تجلدان اذا اخذتا فی لحاف واحد، اسی طرح اگر 2 عورتیں ایک ہی محرم، یعنی محرم بھی نہیں ہے، مثلا بہنیں بھی نہیں ہیں، ماں بیٹی بھی نہیں ہے، تو ان کو دیکھیں 14 سال پہلے جو امام نے باتیں بتائی، آج میڈیا کے دور میں بالکل یہ چیزیں واضح ہو گئی، زیادہ عام ہو گئی ہیں۔ آپ غربی دنیا میں عورتوں کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ یعنی عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاری کر رہی ہیں۔
تو یہ مرد اور مرد کا سلسلہ، تو یہ ساری چیزیں جو ائمہ علیہ السلام نے بتائی اس زمانے میں تو بہت کم تھیں، تو ائمہ نے حکم، آپ آج دنیا میں دیکھیں پھر فخریہ لوگ ایسے گناہ کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں، پھر کچھ لوگ اتنے جری اور بد ہوتے ہیں، اتنے شقی بدبخت ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بدکاریوں کی ویڈیو بنا کے دنیا کو دکھاتے ہیں کہ تم بھی ہماری ساری دنیا گواہ بن جاؤ کہ ہم برے تھے، تاکہ روز قیامت جب سزا ہمیں دی جائے تو ہمارے خلاف گواہ زیادہ ہوں۔ حالانکہ اعضاء و جوارے بولیں گے انسان کے خلاف، جو انسان نے غلط کام کیے ہوں گے، وہ قرآن میں ساری باتیں ہیں۔ یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کہ روز قیامت ہم ان کے منہ کے اوپر مور لگائے دیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کی زبانیں بولیں گی، ان کے جلد بولے گی، اعضاء و جوار، اسی طرح زمین گواہی دے گی، خود اللہ گواہ ہے، فرشتے اللہ نے دو ایک دائیں بائیں بٹھائے ہوئے ہیں لکھنے کے لیے، اور رسول خدا گواہ بنا کے بھیجے گئے، ائمہ بنا کے، ائمہ گواہ ہیں ہمارے اعمال کے، فرشتے گواہ ہیں، یہ ساری گواہیاں۔ وہ بندے کو کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنی ویڈیوز بنا کے چار پیسے کمانے کے لیے اتنا بدبخت انسان ہوتا ہے کہ وہ میڈیا پہ چڑھا دیتا ہے کہ دیکھو فحاشی بدکاری، اور یہ پھیلاؤ اس کو اور اس سے چار پیسے کماؤ۔ اور بغیرتی اس حد تک ہو گئی ہے کہ مائیں اپنی بیٹیوں کو فحاشی اور عریانی اور غلط چیزوں کی طرف لے جا رہی ہیں چار پیسے کمانے کے لیے، اور کوئی جہنم کا خوف نہیں ہے، کوئی آخرت میں عذاب خدا کا خوف نہیں ہوتا۔ تو یہ بات امام علیہ السلام نے یہاں پہ بتا دی۔ اسی چیپٹر میں بہت ساری حدیث ہیں، ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، سمیت یقول جل حد الجلد فی الزنا ان یوجد فی لحاف واحد والرجلان یوجدان فی لحاف واحد والمرأتان توجدان فی لحاف واحد۔ امام فرمائے اگر دو نامحرم عورتیں یا دو نامحرم مرد ایک ہی رضائی میں ہیں، ایک ہی جو ہے نا کمبل میں ہیں، ایک ہی کپڑے میں ہیں، اور وہ جو ہے نا اگر ان کو اس طرح پایا گیا تو ان کی سزا جو ہے نا وہ 100 کوڑے ہے، جو حد مقرر کی گئی ہے شریعت میں۔ اور اسی طرح جو ہے اور بھی روایات آپ کی خدمت میں سیدھا سیدھا روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتا جا رہا ہوں۔ یہاں سوال ہوتا ہے اذا وجد الرجل والمرأة فی لحاف واحد قامت علیہما بذلک بینہ ولم یطلع منہما علی سوا ذلک جلد کل واحد منہما 100 جلدہ۔ امام نے فرمایا تباً جب ایسے دو شخص پائے جائیں یا دو عورتیں یا مرد عورت، تو بے شک انہوں نے بدکاری اور کوئی نہیں کی، لیکن پھر بھی شریعت نے اس مقدمے کو بھی منع کیا کہ اس طرح ہو ہی نہ، وہ تمہید ہی مہیا نہ ہو، لہٰذا اس پہ اگر وہ گواہ قائم ہو جاتے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ اس پہ بھی حد جاری ہے۔ گواہ طبعاً عادل دو گواہ بعض صورتوں میں ہوتے ہیں، بعض گناہوں میں 4 عادل گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ انہوں نے واقعا دیکھا ہے اور دیندار لوگ ہیں اور انہوں نے گواہی دی حاکم شرعی کے پاس، پھر یہ سزائیں نافذ ہوں گی حاکم شرعی کے حکم سے۔ اور اگر سزائیں اس دور میں نافذ نہیں ہو رہی، حاکم شرعی نہیں ہے، امام علیہ السلام یا نبی علیہ السلام موجود نہیں ہے، یا مجتہد کے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے، تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا سزا نہیں دے گا، آخرت میں اس کی سخت سزائیں ہیں، وہ الگ روایات ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو بات ہے، اگر دنیا میں اگر ایک بندہ توبہ کر لیتا خدا اور اپنے درمیان، تو سچی توبہ کر لیتا ہے کہ بعد میں اس سے گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، تو خدا معاف کرنے والا ہے، اور یا پھر اس پہ وہ حد جاری ہو جائے تو پھر بھی خدا جو ہے نا اس کو معاف کر دیتا ہے کہ اس بندے کو دنیا میں سزا مل گئی تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ جو سچے مومن ہوتے تھے وہ جب توبہ کی طرف آتے تھے رسول خدا کے زمانے، مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں، تو وہ خود آ کے ہاتھ جاری کرواتے تھے تاکہ ہم دنیا میں ہی ہمیں سزا مل جائے، آخرت میں ہم خدا کی آگ کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو اسی طرح بہت ساری روایات ہیں، مزید آپ کی خدمت میں کچھ اور روایات بھی پیش کر دیتے ہیں۔ فرمایا سلیمان ابن ہلال سے یہ روایت ہے، امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا جو التفداق رجل جنام ما رجل فی لحاف واحد قال زوا محرم، کیا دو مرد جب ایک، سوال ہوا کہ ایک ہی بستر کے اندر سوئے ہوئے تھے، تو وہ امام نے سوال کیا محرم تھے، یعنی مثلا بھائی تھے یا باپ بیٹا تھے؟ کہا نہیں، ایسا نہیں تھا۔ قال من ضرورہ، کہ ایسا تھا کہ ان کے پاس کوئی اور مثلا نہیں تھا بستر، سردی مثال کے طور پہ تھی، یا اس طرح کی کوئی سخت ضرورت تھی، تو اس نے کہا ایسی بھی نہیں تھی۔ قال یضربان 30 صوتن 30 صوتن، دونوں کو 30 کوڑے مارے جائیں۔ اچھا، بعض روایات میں 100 کوڑے کا حکم ہے، بعض میں ہے کہ کم کوڑے مارے جائیں۔
اب یہ اس کنڈیشن پہ ہے کہ وہ کنڈیشن کیا تھی، حاکم شرعی مناسب صورتحال سمجھ کے کہ کتنی سزا اس بندے کے لیے مناسب ہے یا اس کی عبرت کے لیے، تو اس مقدار میں وہ سزا معین کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ امام علیہ السلام نے 30 کوڑوں کی بات کی ہے بیلف۔ اور اس کے بعد جو ہے امام علیہ السلام نے فَإِمْرَا نامت و امرا فی الحاف زوات، ہمارا وہی سوال ہوا عورتوں کے بارے میں بھی امام نے وہی جواب دیا۔ اس کے بعد ایک اور چیپٹر ہے کہ کوڑے کیسے مارے جائیں گے، یعنی ان کی شدت کتنی ہو، درمیانی حالت ہو، کمزور آہستہ آہستہ مارے جائیں، زور زور سے مارے جائیں، درمیانی قوت سے مارے جائیں۔ تو بھی احمد علیہ السلام نے اس چیز کو بھی بتا دیا، ہر چیز کا جواب دیا ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے یضرب الرجل الحد قائما، کہ اگر مرد پہ حد جاری کرنی ہے تو اس کو کھڑا کر کے اس پہ حد جاری کی جائے گی، والمرأة قاعدہ، اور عورت پہ حد یہ کہ عورت بیٹھی ہوئی ہو تو اس کو پھر جو بھی حد ہے کوڑے وغیرہ جاری کی جائے گی۔ وَيُضْرَبْ عَلَى كُلِّ عُضْوٍ وَيُتْرَكُ الرَّأْسُ وَالْمَنْخِيرُ، کہ سر پہ اور منہ پہ بعض روایت میں کہ نہیں مارا جائے گا وہ کوڑے وغیرہ، اور اسی طرح جو ہے نا شرمگاہ پہ بھی نہیں مارا جائے گا، باقی پورے جسم پہ اس کو کوڑے مارے جائیں گے، یہ روایت میں موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بھی ہے کہ جو بدکار انسان کے اوپر جب حد جاری ہوگی تو اس کو کوڑے کس طرح مارے جائیں، آہستہ آہستہ مارے جائیں، درمیانی قوت سے مارے جائیں، جو زور سے مارے جائیں۔ فرمایا اشد الجلد فقلت من فوق الثياب قال يجلد، نے فرمایا اس کو شدت سے کوڑے مارے جائیں، اور پھر آگے فرمایا اس نے سوال کیا کہ کپڑوں کے اوپر سے مارنے ہیں یا قمیص اس کے اتار کے مارنے ہیں، تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قمیص اتار کے اس کو مارا جائے گا۔ البتہ بعض روایت میں ہے کہ اگر اس کے خلاف گواہ جو قائم ہوئے وہ اس کو عریان حالت میں دیکھا تھا تو پھر عریان حالت میں مارے جائیں گے، اگر اس کو لباس کی حالت میں دیکھا تھا تو پھر لباس کی ساتھ ہی اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ یہاں پہ ایک آیت جو ہے وہ یہاں پہ امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر کی ہے۔ آیت کیا ہے؟ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، قرآن میں پیچھے بھی آیت پڑھی پہلے بھی کہ زانی زانیہ دونوں کو کوڑے مارے جائیں، اور قرآن یہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا، کہ ان دونوں کو جب کوڑے مارے جا رہے ہوں رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، پھر آپ نرمی اختیار نہ کرو۔ یہ قرآن کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، ان کو شدت سے کوڑے مارے جائیں اور ان میں نرمی نہ کی جائے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ امام فرماتے ہیں فی اقامت الحدود، کہ جب حد جاری کریں، جب کوڑے کی سزا دے دیں آپ یا دینے لگیں دیتے ہوئے اس کو شدت سے کوڑے ماریں۔ وفی قول تعالی ولیشهد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، کہ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب دونوں کو کوڑے مارے جا رہے ہوں یا سنسار کیا جا رہا ہو تو مومنوں میں سے ایک گروہ اس سزا کو دیکھے تاکہ وہ بھی عبرت لیں۔ البتہ سابقہ پروگرامز میں ہم نے کچھ روایت پیش کی تھی، مولا امیر المومنین نے کچھ لوگوں کو منع کیا تھا کہ آپ حالت دیکھنے کیوں آئے ہو، اس حالت قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ دیکھیں جب حد جاری ہو، اس روایت میں امام نے منع کیا تھا۔ اچھا اب وجہ کیا ہے؟ وہ روایت بتا رہی کہ وہ ایسے لوگ تھے جو تماشبین بن کے آئے تھے، عبرت لینے نہیں آئے تھے۔ امام نے ان کو کمبر غلام سے کہا تھا کہ ان کو دور بھگا دو، یہ وہ چہرے میں دیکھ رہا ہوں جو ہمیشہ برائی کی جگہ تو نظر آتے ہیں، اچھائی کی جگہ ان کو کبھی نہیں دیکھا گیا۔ تو ایسے تماشبین قسم کے لوگ، عبرت نہ لینے والے لوگ، ان کو امام نے حد جہاں جاری ہوتی ہے ان سے فرمایا ان کو دور بھگا دو، اور جو عبرت لینے والے لوگ ہیں ان کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو کھڑا کیا جائے، وہ دیکھیں کیسے سزا دی جائے۔ اور اسی طرح اس چیپٹر میں بہت ساری روایات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ آج کا پروگرام کافی طویل بھی، بس چند منٹ ہمارے پاس ابھی باقی ہیں اس پروگرام میں، مزید اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال ہوتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے، فرمایا لا یجرد فی حد ولا یشبہ قال ویضرب الزانی علی الحال التي وجد علی ان وجد اوریانا ضرب اوریانا و ان وجد علیہ ثیاب ضرب علیہ ثیاب، کہ جو سزا دی جائے گی کوڑوں کی وہ شخص کو ویسے دی جائے گی جس حالت میں اسے پایا گیا، اگر اس کے اوپر لباس تھا تو لباس کے ساتھ اس کو کوڑے مارے جائیں گے،
اگر اس کے اوپر لباس نہیں تھا تو پھر اس کو بھی جب کوڑوں کی سزا ہو تو اسی طرح اس کو ریان کر کے مارے جائیں گے۔ یہاں پہ امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت ہے فیما کوتب الیہ وعلت ضرب الزانی علی جسدہ باشد الضرب، کہ کیا وجہ ہے کہ جب زنا کی سزا دی جا رہی ہو تو شدت سے کوڑے مارے جائیں گے، اور باقی بعض سزاؤں میں اتنی شدت نہیں، مثلا شدت سے نہیں مارے جائیں گے، جیسے میں کسی نے کسی پہ بہتان لگا دیا، تہمت لگا دی، اس کے پاس چار عادل گواہ نہیں تھے، حاکم شرعی کے پاس اس نے پیش نہیں کیے، تو اس میں قرآن کہتا ہے کہ فجلدوہ 80 جلدہ، کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اب وہ جو 80 کوڑے ہیں وہ زیادہ شدت سے نہیں مارے جائیں گے، وہ درمیانی کیفیت میں مارے جائیں گے، لیکن اس میں سزا میں ہے کہ شدت سے مارے جائیں گے، یہ جو 100 کوڑے کی سزا ہے زانی کے حوالے سے۔ تو اس میں علت کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے اس کی علت اور سبب بتایا یہاں پہ روایت میں، لمباشرت الزنا، کیونکہ اس کے جسم نے اس برے کام میں خود پورے جسم نے اس کے دخل اندازی، اس نے واستلزاز الجسد کلو میں، اور پورے جسم نے حرام لذت، اسی وجہ سے پورے جسم کو سوائے چہرے اور جو ہے نا وہ عضو خاص کے علاوہ باقی پورے جسم پہ کوڑے مارے جائیں گے۔ فجعل الضرب عقوبۃ لہ وعبرۃ لغیرہ وہو اعظم الجنایہ، اور فرماتے ہیں کہ یہ تاکہ دوسروں کو بھی عبرت ہو اور اس شخص کے لیے بھی عبرت ہو۔ امام امیر المومنین کا قول ہے، فرماتے ہیں عبرتیں بہت ساری ہیں لیکن عبرتیں لینے والے کام ہیں۔ روز جنازے اٹھتے ہیں، روز لوگ اپنے پیاروں کو دفنا کے آتے ہیں، روز قبرستان میں قبروں کا مشاہدہ کرتے ہیں، روز موت کی خبریں سنی جاتی ہیں، روز انسان دیکھتا ہے کہ آج فلاں مریض ہو گیا، فلاں کا یہ مسئلہ ہو گیا، لیکن انسان غفلت میں ہے، عبرت حاصل نہیں کرتا، آخرت کو یاد نہیں کرتا جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے، جہاں اس کا جو ہمیشہ کا فیوچر انسان کا ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک سفر والی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، کب ختم ہو جائے نہیں معلوم۔ لہٰذا اس دنیا میں جس کو مزرعۃ الآخرہ کہا گیا، آخرت کی کھیتی کہا گیا، جیسے ایک انسان جو زمین میں کاشت کرتا ہے اور اس کی کاشت کا جو پھل نکلتا ہے وہ کچھ عرصے کے بعد نکلتا ہے، اس کی محنت جو ہے نا اس کا نتیجہ بعد میں ہوتا ہے، اسی طرح دنیا میں جو انسان نیک کام کرتا ہے اس کا نتیجہ بھی آخرت میں ہوگا، اس لیے اس دنیا کو کھیتی کہا گیا، اور اس میں اچھائیاں انجام دینے والے شخص کے لیے اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ آخرت میں یقیناً ظاہر ہوگا۔ تو یہاں پہ ایک آیت بھی 17ویں پارے کی مجھے یاد آ گئی، سورہ انبیاء کی، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت معرضون، کہ لوگوں کا حساب قریب ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن نے بات کی ہے، اور مولا علی کے فرمان میں بھی اسی طرح کی بات نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، الناس و نعام و نظامات انتبہوا، کہ لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں، جب وہ ان کی موت آ جائے گی تو وہ متنبہ ہو جائیں گے، وہ بیدار ہو جائیں گے، وہ جاگ جائیں گے۔ اور قرآن نے ایک اور مقام پہ بھی اسی طرح کی بات کی ہے کہ جب انسان کی آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں گے، فبصرک الیوم حدید، اس دن انسان کی آنکھ جو ہے نا لوہے کی مانند سخت ہو جائے گی حیرت سے کہ یہ کیا ہو گیا، میں کس دنیا میں تھا، میں کس زندگی میں تھا، اور یہ آگے جو زندگی شروع ہو رہی ہے یہ کون سی ہے؟ موت، انسان فنا نہیں ہوتا موت سے، موت ایک انسان کنورٹ ہوتا ہے ایک لائف سے دوسری لائف کی طرف، ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف، انسان کا انتقال ہوتا ہے، فقط اس کا جسم ایز امانت رہتا ہے، روح اس کی اسی طرح زندہ رہتی ہے۔ وہ سزا جو انسان کو برزخ میں قبر میں بھی ملتی ہے حشر سے پہلے، یا جزا ملتی ہے، یا جیسے روایت میں ہے قبر روضہ من ریاض الجنہ اور حفرہ من حفر النار، کہ قبر یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے۔ جیسے انسان کے اعمال ہوں گے ویسی اس کی آگے قبر ہوگی، اگر اعمال نیک ہیں تو وہ قبر اس کے لیے اس جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اس کی روح ایک ایسے مثالی جسم میں جائے گی، جیسے خواب میں انسان کی روح کسی اور جسم میں جاتی ہے اور کہیں سے کہیں انسان چلا جاتا ہے اور اس کا یہ جسم یہی زمین پہ پڑا رہتا ہے، تو اسی طرح ہے قبر کے بعد بھی وہ انسان کی روح جو اگر نیک ہوگی، نیک اعمال انجام دیے ہوں گے، تو وہ اس کے لیے جنت کی نعمتیں متوفر ہوں گی، جنت کے باغات، اس کی رہائش، تمام قسم کی نعمتیں اس سے میسر ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ انسان کے اعمال اتنے اچھے نہ ہوئے، نیکیوں کا پلٹ وزنی نہ ہوا،
برائیوں کو پلڑا وزنی ہوا تو پھر اس کی حشر اور قبر کے مراحل مشکل ہیں کہ عذاب کی بات آئی گئی تو بہت ساری چیزوں میں سے چند چیزیں جو ذکر ہوئی ہیں کہ جو شخص چغل خوری کرتا ہے ایک ادھر کی بات ادھر تاکہ میں لڑائی ہو اگرچہ وہ بات سچی کیوں نہیں تو وہ بھی ویل لکل ہمزۃ لمزہ قرآن میں ہے کہ ہر غیبت کرنے والے اور چغل خوری کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے یعنی جہنم ہے. جیسے ویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون کہ ہلاکت ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں غفلت کرتے ہیں. پڑھتے تو ہیں، کبھی قضا کر لی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی ٹائم پہ نہیں پڑھی، تو یہ ساری مصیبتیں ان کے لیے وہ بھی قرآن نے سخت الفاظ استعمال کیے. اور پھر کہا کہ جو نماز تو بعض پڑھتے ہیں لیکن دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو وہ ان کے لیے بھی ہلاکت ہے. قرآن میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ جو عذاب قبر کے اسباب ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ چغل خوری، یہ عام ہے ہماری سوسائٹی میں، یہ بس لوگوں کے عیب دوسروں کو بتانا جن کو نہیں پتا، یہ بھی عام ہے. اس پہ بھی جو ہے نا عذاب قبر ہے. یہ قرآن کی آیت ہے اور اس پہ بہت ساری روایتیں ہیں. بعض اوقات کوئی نیکیاں کرنے والے انسان آئیں گے تو وہ ان کی نیکیاں نظر نہیں آئیں گی روز قیامت ان کی نیکیوں والے پلڑے میں، اور ایک کچھ لوگ برائیاں کرنے والے ہوں گے اور ان کی نیکیاں ان کو دکھائی دیں گی اور ان کی برائیاں نہیں نظر آئیں گی. دونوں حیران ہو جائیں گے. تو آواز آئے گی کہ یہ جس کی نیکیاں تھیں وہ اس کے پلڑے میں چلی گئیں جس کی وہ غیبت برائیاں بیان کرتا تھا اور اس کی برائیاں ادھر آ گئیں. تو یہ خدا کا نظام ہے. لہذا زبان ہمیشہ انسان وہاں کھولے جہاں کھولنا واجب لازمی ہو یا کوئی نیکی کی اچھائی کی بات ہو، ورنہ چپ رہے. یہ زبان بڑی خطرناک چیز ہے. تو یہ چیز ہے جو عذاب قبر کا سبب بنتی ہے، چغل خوری، غیبت. دوسرا طہارت کا خیال جو لوگ نہیں رکھتے، یعنی پیشاب وغیرہ کرتے ہیں، کپڑے نجس، نماز جنہوں نے پڑھنی نہیں ان کو تو ویسے ہی پرواہ نہیں، تو پاک رہیں یا نجس. اور جو طہارت کا خیال نہیں رکھتے ان کے لیے بھی عذاب قبر ہے. اسی طرح روایات میں ہے کہ جو بیوی کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، احترام میاں بیوی دونوں کا حق ہے، اس کو مناسب اپنی وسعت کے مطابق لباس، کھانا دینا، رہائش دینا یہ بیوی کا حق ہے، اور بلا وجہ اس پہ شک نہ کیا جائے اگر کوئی ثبوت قطعی نہیں ہے. خدا جب ستار العیوب ہے تو انسان سب بھی ستار العیوب بننے کی کوشش کریں گے، دوسرے کو عیوب پہ پردہ ڈالیں اگر کوئی ہے بھی، جب تک کوئی ثبوت نہیں ہے قطعی. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. پھر جو روایات میں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے خاندان کی عورتیں نیک ہوں تو وہ مرد اگر نیک ہیں تو عورتیں بھی نیک ہوں گی. معصوم کا یہ فرمان ہے، کسی خاندان کی عورتوں کو اگر پہچاننا چاہتا ہے وہ کیسی ان کے مردوں کے کردار کو دیکھ، یہ ریفلیکٹ کرتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے. اگر مرد اچھا ہے، نیک ہے، شوہر نیک ہے، بیوی نیک، بیوی نیک ہے، شوہر پہ بھی اثر انداز ہوگا. اسی طرح باقی خاندان کے افراد ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو بیوی کے زید بن اسامہ ایک صحابی رسول خدا تھا، اس کا جنازہ آپ نے خود پڑھا، دفن خود کیا، اور اس کی ماں قبر کنارے کھڑی تھی اور بشارت دے رہی تھی کہ تجھے جنت کی بشارت ہو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس پہ عذاب قبر ہو رہا ہے. وہ حیران ہو گئی. اور اس کے جنازے میں، صحابی کے جنازے میں 70 یا 90 ہزار فرشتوں نے شرکت کی تھی، یہ بھی روایت میں ہے. اور روایت میں کیوں کی تھی؟ کیونکہ ہر وقت وہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا تھا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. تو اس صحابی کا جنازہ بھی رسول خدا نے پڑھایا، دفن بھی خود کیا، پھر بھی عذاب قبر. کیوں؟ حقوق العباد میں سے بیوی کا خیال نہیں رکھتا تھا، حقوق کا، اس کو اذیت، اہانت. آج کتنا ہمارے معاشرے میں یہ مسائل ہیں. تو اس طرح کی چیزیں یہ عذاب قبر کا باعث ہے. طہارت کا خیال نہ رکھنا، بیوی کے حقوق نہ دینا، اسی طرح چغل خوری، اسی طرح جو ہے نا غیبت، یہ ساری چیزیں عذاب قبر کا باعث ہے. گالی دینا، عام ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، کوئی ایسا صبر تحمل نہیں ہوتا. اب گالی دینے پہ روایت میں قبر میں ایک گالی پہ ایک بچھو آئے گا. یہ سب ائمہ کے فرامین موجود ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، بات سے بات آ گئی کہ ایک گالی پہ، اللہ کا انسان سچی توبہ کر لے، بار بار جب بھی وہ گناہ یاد ہے خدا سے معافی مانگے، آئندہ ایسا کام نہ کرے، گالی نہ دے، چغل خوری نہ کرے، غیبت نہ کرے، یہ ساری چیزیں جو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے مختصر یہ کہ یہ چیزیں عذاب قبر کا باعث. اب میں کچھ چیزیں جلدی سے، ٹائم ختم ہو رہا ہے، بتا دیتا ہوں کہ جو قبر میں فائدہ دینے والی روایت میں نماز کی روشنی ہوگی. تمام نمازیں جو انسان کے ذمے ہیں وہ پڑھے،
پتہ نہیں ان میں سے کون سی قبول ہو جائے، وہ اس کی روشنی ہوگی۔ نماز وہی طریقے سے پڑھے جو رسول اور آل رسول نے بتائی، باقی کوئی نماز وہ رسول والی نماز نہیں ہے، نہ وہ قبول ہوگی نہ وہ صحیح ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، روزے کی روشنی ہوگی، جتنے روزے بالغ ہونے کے بعد انسان پہ واجب ہیں ان کو رکھے، ان روزوں کی روشنی ہوگی۔ ایک روزہ چھوڑتا ہے 25 کوڑے اسلام میں سزائے حد کی ہم بات کر رہے تھے۔ 2 روزے یا نمازیں 2 چھوڑ دیتا ہے، ہر نماز چھوڑنے پہ 25 کوڑے، اور روزہ چھوڑنے پہ 2 روزے یا 2 نمازیں چھوڑنے پہ 50 کوڑے، 3 نمازیں 3 روزے چھوڑنے پہ شریعت میں سزا 75 کوڑے ہے اس بندے کی۔ یا نبی، امام یا مجتہد کے ہاتھ میں حکومت ہو تو یہ سزا اس پہ نافذ ہوگی۔ اگر نہیں ہوئی تو خدا کی بارگاہ میں تو وہ چیزیں ہیں، وہ روز قیامت اسے سزا ملے گی۔ اگر 4 نمازیں جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، یا روزے، نہ مسافر ہے نہ مریض ہے نہ بڑھاپا اتنا شدید ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، پھر بھی 4 نمازیں چھوڑ دی بغیر شرعی عذر کے، نماز تو ڈوبتے ہوئے بھی اجازت، اشارے سے بھی پڑھنے کا حکم ہے، جتنے بھی مریض ہو اشارے، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھو، نماز کی معافی ہے ہی نہیں اسلام میں۔ آخری وقت آ گیا، 1 رکعت کا ٹائم رہ گیا، آپ 1 رکعت پڑھیں نماز، آپ پہ اگر فرض نماز کا ٹائم آ گیا ہے تو جتنی پڑھ۔ تو جو نماز 4 نمازیں جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے یا 4 روزے، اس کی سزا اگر نبی علیہ السلام ہوتے اس دور میں اب، یا امام ظہور جب فرمائیں گے تو اس کی سزا قتل ہے، 4 نمازیں یا 4 روزے۔ روایتیں بھری پڑی ہیں، یہ ساری کتابیں جو ہے نا اہل بیت کے فرام خدا کی حدیث سے، وسائل شیعہ اور باقی کتابوں میں۔ اور یہ جو میں بات، نماز فائدہ دے گا، اپنا قبر کے اندر نماز کی روشنی ہوگی، روزے کی روشنی ہوگی، حج کی جس کے اوپر فرض ہو جائے حج، اس کی روشنی فرض نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، 12-14 لاکھ لوٹ مار مچائی ہوئی، حاجیوں کو بھی نہیں چھوڑتے، اور حج کے پیسوں سے بھی ہر ایک کا حصہ ہوتا ہے، مثلا منسٹر فلاں کا اتنا ہے اور فلاں کا اتنا ہے، اور آگے کیا کہ کرپشنیں ہوتی ہیں، یہ ایک الگ قصہ ہے لمبا۔ تو حج اگر کسی پہ 12-14 لاکھ، مثلا پاکستان 3-4 لاکھ میں ہو رہی، بنگلہ دیش کی بھی بہت کم پیسوں میں ہو رہی، ہمارے ملک میں کیا کہنے میں، حج بھی اب عذاب بن گیا ہے، اتنی مشکل ہو گئی۔ تو وہ حج کی روشنی ہوگی اگر کسی پہ ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد زکوٰۃ، جو لوگ ذمہ دار حضرات ہیں، گندم وغیرہ ہوتی تو ان کی گندم مثلا جو ہے نا اس میں پھر حصے ہیں، پانی کون کی ایک الگ ڈیٹیل ہے، اس تفصیلی کتابوں میں دیکھی جائے تو ذیل مسائل میں زکوٰۃ جس پہ فرض ہو جائے، زکوٰۃ جو ہے نا وہ انسان کی روحانیت میں اضافے کا باعث ہے، تزکیہ روح، اور اسی طرح انسان کے رزق میں برکت آتی ہے۔ یہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ زکوٰۃ کی روشنی سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں قبر میں۔ اور حدیث میں 5ویں چیز جس کی سب سے زیادہ روشنی ہوگی، تباً عقیدہ توحید کے بعد 12 اور 1,24,000 انبیاء کی نبوت پہ ایمان کے بعد 12 ائمہ کی امامت و ولایت کا عقیدہ جس کے پاس ہوگا، اسی کے اعمال بھی قبول ہوں گے۔ بہت ساری روایات ہیں اس حوالے سے، آیات بھی ہیں، اہل سنت بھائی کتابیں بھی بھری پڑی ہیں اس حوالے سے۔ اور اس 12 ائمہ کی امامت کے عقیدے والے کے، جو 12 کو امام مانتا ہے، ان سے دین لیتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کی قبر میں سب سے بڑی زیادہ روشنی جو ہوگی وہ اس عقیدے کی ہوگی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہوگی۔ اور ایسے بندے کو ہی آخری وقت میں روایات میں رسول خدا کی زیارت، مولا علی کی زیارت ہے، بہت سے روایات ہیں، اس کی روح آسانی سے قبض ہوگی، قبر میں منکر نکیر کے سوال سے ان کو جو ہے نا آسانی ہو جائے گی۔ مولا علی علیہ السلام قبر میں بھی رسول خدا اور یہ ہستیاں آتی ہیں ایسے بندے کے لیے جس کا اسلام صحیح ہے، اور اس کے لیے ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ خدا ہم سب کے لیے مددگار ہو، ہماری باتوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، معاشرے میں ہمیں اصلاح کرنے کی، نہی عن المنکر، امر بالمعروف کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے بدھ کو پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔